حضرت العلامہ مولانا خلیل احمد میرے والد کے ساتھ میں ہانگل شریف یہاں پر حاضر ہوا تھا. کسی کو اتنی خبر نہیں تھی اور نہ ہی ہم کوئی مشہور آدمی تھے, لیکن درگاہ شریف پر میں جیسے حاضر ہوا, میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے مشفق اور کرم فرما حضرت العلامہ مولانا خلیل احمد مصباحی صاحب اور حضرت علامہ مولانا سید شفیع اللہ مصباحی صاحب اس وقت بھی یہ موجود تھے, آج بھی ہیں, اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے. یہ حضرات تشریف لائے اور سرکار سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر میرے سر پر انہوں نے عمامہ باندھا. پھر اس کے بعد میں باہر نکلا تو میرے والد صاحب مولانا خلیل صاحب کو ویسے ہی چاہتے تھے جیسے مفتی زبیر صاحب کو اپنے بیٹے کی طرح. تو وہ اسی جملے میں مجھے کار میں بیٹھ کر کے کہا, خلیل نے عمامہ نہیں باندھا ہے, پیر مقبول احمد شاہ کشمیری کی اجازت ملی. سبحان اللہ. اب تم جا سکتے ہو. بحمدی تعالیٰ میں گیا بھی, اور جس انداز سے گیا اور رہا آیا واپس. میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں, میری اپنی تعریف کے لیے نہیں, بلکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ملا ہے وہ انہی بزرگوں کا فیض ہے. ان کے اشارے سے, ان کے نظر کرم سے ہم دنیا میں جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں. عزیزان گرام وقار, اس آستانے سے اور یہاں کے ادارے سے, یہاں کے علماء سے ہمارا پرانا تعلق رہا ہے. اللہ کریم اس دوسرے بریلی کو ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین. یہ دکن کا بریلی اس کو کہا جاتا ہے. خوش عقید سنیوں کی جس طرح یہاں کثرت ہے, اور آج پھر اس چیز کی بھی میں وضاحت کر دوں گا. جب اس طرح کے اتنے عظیم قطب کی بارگاہ میں ہم رہ رہے ہیں, اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے جس کو اٹھا کر کے میں دنیا بھر چلتا رہوں گا, اس لیے کہ میری پہچان ہی ہے, یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. میری بات بن گئی ہے, تیری بات